السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة۔ محترم حضرات گرامی قدر، حضرات علماء کرام و دیگر سامعین حضرات، یہ ہماری سالانہ مجلس ہے۔ ایک عرصہ سے جیسے 5 محرم کو منٹوری بازار کے اندر عظمت صحابہ کے نام سے صحابہ کی شان میں اور ان کی عظمت اور رفعت میں اضافہ، تو بہرحال جو اللہ نے کر دیا ہے وہ دنیا کا کوئی آدمی ان کی عظمت بیان نہیں کر سکتا۔ تاہم اپنی محبت کے اظہار میں سالانہ خلافت راشدہ کانفرنس منعقد کی جاتی ہے، اور جس طرح 5 محرم پکا ہے، اس طرح 4 محرم مومن آباد کی مجلس بھی پکی ہے۔ آپ کو یاد دہانی کے لیے اور آپ کے ایمان کو گرمانے کے لیے، آپ کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ہم حاضر ہوتے ہیں۔ اگرچہ کوئی اتنی بڑی خطابت نہیں ہے، ہم حضرت شیخ کے نام سے جمع ہوتے ہیں، ہم بھی انہی کی کہہ لیجیے انہی کے خطاب سے مستفید ہونے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کوئی اتفاقات ایسے ہیں کہ پچھلے سال بھی تشریف نہیں لا سکے، انہی دنوں بیماری کا غلبہ تھا۔ اب بھی وہ قریباً 4-5 دن سے اسی طرح صاحب فراش ہے۔ میں نے بھرپور ان سے درخواست کی، لیکن وہ بخار اور کچھ ایسی ہی دوسری تکلیف جس کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، ساری گفتگو آپ نے حضرت الشیخ حضرت مولانا عبدالحی انصاری صاحب سے سن لی، ان سے آپ نے عہد اور معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ اب مزید آپ کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ میں 2-4 باتیں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہر لحاظ سے، جان و مال کے لحاظ سے، اولاد کے لحاظ سے، کاروبار کے لحاظ سے، وطن و دیار کے لحاظ سے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر قسم کی قربانی کے نذرانے آپ کے قدموں میں رکھ دیے۔
گھر بار چھوڑنے کا حکم ہوا، وطن و دیار چھوڑنے کا حکم ہوا، آل اولاد قربان کرنے کی بات ہوئی، کسی موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے آپ کو کچھ نہیں دکھا۔ ابھی محترم شیخ احد کا تذکرہ کر رہے تھے، 2 سال بعد خندق کا منظر آپ اپنے سامنے رکھیں اور صحابہ کی قربانی کا اندازہ لگا لیں کہ 25 سے 30 دن کے قریب خندق کھودنے میں لگاتے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، پیڑ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ پھر جب مشرکین مکہ 10,000 کی لشکر جنگ خندق کو جنگ احزاب بھی کہتے ہیں کہ ابو سفیان پورے عرب کو گھیر کر اس نے مدینے پہ چڑھائی کی، سارے گروہ جو ہیں جمع ہوئے ہیں ننھی سی ریاست کو ختم کرنے کے لیے، اور قریباً 20-25 دن کے قریب ہی انہوں نے محاصرہ کیے رکھا ہے۔ ہر قسم کا کاروبار، لین دین، تمام تر قسم کے معاملات اللہ کریم نے غیبی مدد فرمائی ہے۔ جنگ احزاب میں 10,000 لشکر ذلیل و رسوا ہو کر وہ واپسی پہ ہے۔ نبی علیہ السلام آپ کے صحابہ گھر پہنچے، جناب جبریل تشریف لائے، حضرت آپ تو نہانے کی فکر میں ہیں، آرام کی سوچ میں ہیں، مگر ہم نے تو ابھی تک اپنا اسلحہ، اپنے ہتھیار نہیں پھینکے، آپ کو ایک دوسری مہم کے لیے بھی چلنا ہوگا۔ کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ مر گئے 2 مہینے سے ہم، پہلے اپنے کاروبار سے، گھر بار سے، کاروبار سے، لین دین سے، معاملات سے، اب آپ تیسری مہم کی بات کر رہے ہیں کہ بنو قریظہ کا بھی ابھی کام تمام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اعلان ہو گیا کہ عصر کی نماز ادھر پڑھنی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ کسی کی زبان سے کوئی شکوے کی بات، شکایت کی بات نہیں ہے، اور وہاں بھی کوئی آسانی سے یہ کام نہیں ہو گیا، وہاں بھی 20-25 دن محاصرہ کیا ہے بنو قریظہ کا، پورے 3 مہینے اسی۔ تو بھئی جب تک کوئی قربانی پیش نہیں کی جاتی اتنا بڑا اعزاز حاصل نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، اور جنگ تبوک، یہ آئے تو جنگ تبوک کے حوالے سے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قدر مصیبت اور پریشانی اور اتنے مہینے مسلسل اللہ کے راستے میں قربانی کی صورت پیش کرتے ہوئے اللہ سے یہ سرٹیفکیٹ حاصل کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین۔ اور اگر جنگ تبوک کا دیکھ لے تو وہ بھی بات لمبی ہوتی ہے، میں سمیٹتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، ہم قربانی کا جذبہ رکھتے ہوئے اگر آگے بڑھیں گے، اللہ کی قسم ہے دنیا کی کوئی طاقت ہمارے قدموں کو نہیں روک سکتی۔ اور یہ ان اصحاب کے لیے یہ آیات نازل ہوئی جن کے جذبات یہ تھے کہ اگر تیر لگتا ہے، موت کا پیغام ملتا ہے، تو کہتے ہیں فزت ورب الکعبہ،
رب کعبہ کی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا۔ جب ایسے جذبات پائے جائیں تو اللہ کی طرف سے یہ سند نازل کیوں نہ ہو، یہ پیغام کیوں نہ ہو؟ ان اللہ اشتری من خود اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ کریم نے کاروبار کر لیا، وہار کر لیا، تجارت کر لی ہے مومنوں کے جان و مال کے عوض میں نے انہیں جنت الاٹ کر دی۔ یہ یک طرفہ اعلان کیسی بات ہے؟ اور انہوں نے ثابت کر دیا اللہ ذو الجلال والاکرام کی اس بات کو کہ واقعی اللہ کریم نے ہمارے بارے میں جو فیصلہ سنایا ہے وہ کسی طور پر بھی، کسی لمحہ بھر کے لیے بھی ہم اللہ ذو الجلال والاکرام کے اس فیصلے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جن اصحاب کا یہ کردار رہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا حق ہے اہل حدیث ہونے کے ناطے کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کے ساتھ اظہار محبت میں ہم جوق در جوق، قدم در قدم آگے بڑھتے ہوئے یہ جو ڈنڈا گاڑا ہے حضرت الشیخ نے صحابہ کی عظمت کے حوالے سے، ہم اس ڈنڈے کے پاس بن جائیں، اس پھریرے کو زندگی بھر لہراتے۔ آج ہم بعض دفعہ یہ سوچتے ہیں فلاں بزرگ، اللہ ان بزرگوں کی عمریں لمبی کرے، اللہ ذو الجلال والاکرام ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن کیا جب ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو آپ بھی ہمارے ساتھ ہی مر جائیں گے؟ کیوں بھائی، صحابہ کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ہمیں اسی جذبے سے آنا ہے کہ اللہ کے فضل سے یہ کانفرنس ہماری ہے اور یہ عظمت کا جھنڈا اور پھریرا جو ہے ہم نے اس کو تھامنا ہے۔ ہم نے ہر صورت انشاءاللہ اسے گرنے نہیں دینا، جھکنے نہیں دینا، ہر حال میں اس جھنڈے کے لمبردار بننا ہے اللہ کے بدل سے۔ تو میرے بھائیوں، جو آپ کو ہر سال تکلیف دی جاتی ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے، کیونکہ ہم کسی مسجد میں نہیں جاتے ہو، دیہاتوں میں جاتے ہیں، دیگر مساجد جو کثرت جہاں سے اس دفعہ تو میں کہیں بھی نہیں جا سکا، تو آپ کو خاص طور پر یہ دعوت اس لیے دینے آتے ہیں کہ آپ ایک قریب ترین جو ہے ہماری فوجی قامت، اور یہ سب سے زیادہ آپ لوگوں کا حق ہے کہ آپ لوگ جو ہیں ہمارے اس جذبے کے ساتھ، آپ ہمارے اس پروگرام کے ساتھ، ہمارے اس مشن کے ساتھ متعلق ہو جائیں۔ جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے قیامت کے دن اللہ ہمارا نام ان لوگوں میں شامل فرما دے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ کے ساتھ محبت کرنے والے، المرء مع من احب۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بڑی خوبصورت بات کر دی، خدا کی قسم ہم سب کے لیے یہ بہت بڑا انعام ہے۔ کیا بات کر دی؟ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا نا المرء مع من احب، ہمیں بڑی خوشی ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوئی۔ ہمیں تو سب سے زیادہ محبت اپنے نبی سے ہے، ابو بکر سے ہے، عمر عثمان سے ہے۔ اللہ ہمارا ساتھ ابو بکر سے، عمر عثمان کے ساتھ، دیگر سے۔ ہماری خوشی کی حد نہ رہی کہ اتنا بڑا پیغام مبارک، اور ہمارے لیے اللہ کریم نے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ آنے والے ایام میں بعض کالے منہ والے، کالے دل والے، کالے کپڑوں والے
کوئی ایسی گندی زبان استعمال کریں گے، صحابہ کے ایمان کو چیلنج کریں گے، لیکن قیامت تک اللہ نے ایسی فورس تیار کر دی، ایسے نوجوان تیار کر دیے جو اللہ کے فضل سے قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے اصحاب سے محبت کا اظہار بھی کرتے رہیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی عظمت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ ہم اللہ کے فضل سے صحابہ کرام کی عظمت کا دفاع اور پرزور انداز میں پورے جذبے کے ساتھ، ایک مشن کے ساتھ صحابہ کے ساتھ محبت، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے محبت کی جائے۔ اللہ کریم مجھے آپ کو نبی علیہ السلام کے اصحاب سے محبت کرنے والے بنا دے، تاکہ ہم قیامت کے دن اپنا حصہ اللہ کریم سے لے سکیں کہ اللہ ہم بھی تیرے نبی کے شہدائی تھے، تیرے صحابہ کے شہدائی تھے، ان کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنے والے تھے، لہذا قطعاً بوجھ نہیں سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ آج ہمیں دعوت دینے والے آئے ہیں، کل کو نہیں آئیں گے تو ہم یہ سارا کام جو ہے ٹھپ کر دیں گے۔ کوئی رہے نہ رہے، آپ نے اس جھنڈے کو بلند رکھنا ہے، اللہ کے فضل سے آپ نے اس جھنڈے کو بلند رکھنا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ واحد کانفرنس ہے اللہ کے بندو، ہم تو ڈر گئے، چھپ گئے، مر گئے، مجدوں کی حد تک محدود ہو گئے، وقت تک بڑے بڑے جلسے ہوتے میدانوں میں، بڑے بڑے پارکوں کے اندر، بازاروں کے اندر، آج تو ہم ختم ہو گئے میرے بھائی، کس چیز کا رونا رویا جائے، بس ہر طرف لیڈر آپ کو نظر آئیں گے، ورکر مر گئے، ہر طرف آپ کو بڑے بڑے اشتہاروں میں نام، لیکن آپ کو کام کرنے والے نظر نہیں آئیں گے۔ اس لیے کسی کی یہ قطعاً نہ سوچا جائے، اگر آپ مخلص ہیں اس مشن کے ساتھ، کوئی رہے نہ رہے، کوئی آئے نہ آئے، ہمیں تو جانا ہے، ہمیں تو اللہ کے فضل سے اس جھنڈے کو بلند رکھنا ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، ہمارے سب ساتھیوں کو، ہمارے رفقاء کو بھی توفیق دے، آپ حضرات کو بھی توفیق دے، کیونکہ آپ پڑوس میں رہتے ہیں، اس لیے آپ کو باضابطہ ہر سال درخواست کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ ہماری حاضری بھی قبول فرمائے، آپ لوگوں کی حاضری بھی قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ وہ تسی بہت سونا کراندے جی، حضرت صاحب نے ایک گل یاد